حضرت مولانا محمد شوکت علی گوہر، جن کی آزادی کی جدوجہد سے ہم سب اس پینٹنگ کے ذریعے روشناس ہوں گے۔ مولانا محمد شوکت علی فرد واحد تھے، لیکن در حقیقت ان کی ذات خود ایک انجمن تھی، جن کے سینے میں انیک دلوں کی دھڑکنیں، ہاتھ میں بہت سے کام کرنے والوں کی قوت، دماغ میں سینکڑوں ذہنوں کی صلاحیت اور عمل میں بہت سے نیک انسانوں کی قوت تھی۔ عظیم رہنما مولانا محمد شوکت علی 1873 عیسوی کو رامپور کے ایک مہذب اور خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ماجد کا نام عبدالعلی خان اور والدہ کا نام آبادی بانو بیگم تھا، جو تاریخ میں بی اماں کے نام سے مشہور ہوئی۔ انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں MAO کالج سے حاصل کی اور جلد ہی سرکاری ملازمت سے منسلک ہو گئے۔ 1913 عیسوی میں ملک کی آزادی کی خاطر ملازمت کو خیر آباد کہہ دیا اور انجمن خدام کعبہ کی بنیاد رکھی۔ انجمن خدام کعبہ ایک مذہبی اور فلاحی تنظیم ہے جس کا مقصد حرم کعبہ اور حجاج کرام کی خدمت اور احترام کو فروغ دینا ہے۔ اس تنظیم کا قیام اسلامی تاریخ میں اہم حیثیت رکھتا ہے۔ انجمن خدام کعبہ کی بنیاد رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی شعور کو اجاگر کیا جائے اور بیت اللہ اور مدینہ منورہ سے محبت کو فروغ دیا جائے اور مسلمانوں کو ان کے مقدس مقامات کے احترام کی تعلیم دیا جائے۔ سیاسی سرگرمیوں کے باعث پہلی عالمی جنگ کے دوران قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران مولانا محمد شوکت علی کی سرگرمیاں تحریک خلافت، برطانوی سامراج کی مخالفت، مسلمانوں میں سیاسی شعور اجاگر کرنے اور تحریک آزادی کو مضبوط کرنے سے متعلق تھے۔ انہوں نے قید میں بھی مطالعہ اور خطوط کے ذریعے تحریک سے وابستہ رہے۔ مولانا محمد شوکت علی کو قید و بند کی سخت سزائیں دی گئی، لیکن ان کے عزم و ہمت نے ان کے حوصلے کو کم نہیں ہونے دیا، بلکہ انہوں نے قید و بند کے دوران بھی برطانوی حکومت کے خلاف جد و جہد جاری رکھی اور اپنے موقف پر ثابت قدم رہے۔ 1900 عیسوی میں انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ تحریک خلافت کی بنیاد ڈالی۔ تحریک خلافت 1919 عیسوی میں اس وقت شروع ہوئی جب پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا اور خلافت کا ادارہ ختم ہونے کے خطرات لاحق ہوئے۔ یہ تحریک برطانوی حکومت کے خلاف مسلمانوں میں مذہبی جذبات کی نمائندگی کرتی تھی۔ مولانا محمد علی جوہر اور اس کے بڑے بھائی اس تحریک کے مرکزی کردار تھے۔ اس تحریک کی بنیاد رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی شعور کو اجاگر کیا جائے، خلافت عثمانیہ برقرار رہے اور برطانوی حکومت کی مخالفت کی جائے اور بڑے صغیر کے مسلمان متحد رہیں۔ 1927 عیسوی میں برطانوی حکومت کے خلاف جنگ چھڑنے کے الزام میں پولیس نے گرفتار کیا تو انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے اپنا دفاع کرنے کے بجائے تقریر کی، تو جب جج نے انہیں یہ کہہ کر روکنے کی کوشش کی کہ وہ مولانا محمد شوکت علی کا لیکچر سننے کا خواہش مند نہیں ہے، تو انہوں نے سچے انقلابی لیڈر کے طرح جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں نے سینکڑوں تقریریں کی ہیں، آپ میری تقریر سنیں یا نہ سنیں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ مولانا محمد شوکت علی نے اپنی تقریر کے دوران یہ اعلان کیا کہ میں خدا کا فرما بردار بندہ ہوں اور میں اس ملک کا آزاد شہری ہوں۔ مجھے نہ کسی بادشاہ کی ضرورت ہے، نہ دولت کی اور نہ جج کی، حتیٰ کہ اگر مجھ پر موت کا مقدمہ چلایا جائے تو مجھے بےحد خوشی ہوگی۔ 1937 عیسوی میں وہ مرکزی قانون ساز اسمبلی کے ممبر بھی منتخب کیے گئے۔ مرکزی قانون ساز اسمبلی ہندوستان میں برطانوی حکومت کا ایک جز تھا جس کو ماؤنٹ بیٹن پلان کے تحت تشکیل دی گئی تھی۔ مرکزی قانون ساز اسمبلی ہندوستان میں برطانوی حکومت کے قوانین میں ہندوستانیوں کی شرکت کو بڑھانا تھا۔ اس اسمبلی میں 145 ممبر ہوتے تھے، جن میں سے مولانا محمد شوکت علی بھی آتے ہیں۔ بہرحال ملک کی آزادی کے جان باز سپاہی 26 نومبر 1938 عیسوی کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کا انتقال دہلی کے کرول باغ میں ہوا اور تدفین 28 نومبر کو جامع مسجد دہلی کے قریب ہوئی۔ مولانا محمد شوکت علی کی جدوجہد ہمیں کئی اہم سبق دیتی ہے، جن میں سے میں یہاں 4 چیزوں کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ نمبر 1، قربانی اور عزم۔ مولانا محمد شوکت علی کی زندگی میں ہمیشہ قربانیوں اور محنتوں کی مثال ملتی ہے۔ انہوں نے تحریک آزادی کی وجہ سے لڑتے ہوئے اپنی ذاتی راحت کو قربان کیا۔ انہوں نے نمبر 2، مسلمانوں
کی. انہوں نے اپنے دور میں مسلمانوں کے 4 حقوق کے لیے آواز بلند کی، چاہے وہ تعلیم سے متعلق ہو یا سیاست کے متعلق ہو. نمبر 3، علم اور تعلیم کی اہمیت. مولانا محمد شوکت علی نے ہمیشہ تعلیم کی اہمیت پر زور دیا. یہ سوچ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہمیں اپنے قوم، اپنے ملک، اپنے دین کو آگے بڑھانا ہے تو تعلیم پر توجہ دینی ہوگی. نمبر 4، اصول اور سچائی کی پیروی. مولانا محمد شوکت علی نے ہمیشہ سچائی اور اصولوں کی پیروی کی مثال ملتی ہے. چاہے حالات کیسے بھی ہو، انہوں نے اپنے اصولوں اور سچائی کو نہیں چھوڑا. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے اصول اور سچائی کو نہ چھوڑیں. اللہ سے دعا ہے کہ مولانا محمد شوکت علی کی روح کو اپنی خاص رحمت سے سرفراز فرمائیں، ان کی تمام محنتوں اور قربانیوں کو قبول کریں. ہمیں اپنی ہدایت اور توفیق عطا فرمائیں تاکہ ہم مولانا محمد شوکت علی کی طرح اپنے دین، اپنے قوم اور عوام کی خدمت کر سکیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہم ہے اجمل عنایت بھی، شوکت بھی، ہم فضل حق ٹیپو حیدر بھی، حسرت بھی، میرے خون سے ہے تر شاملی اور پٹن. اے وطن، اے وطن، اے وطن، اے وطن.